نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ننزلك ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں شاگردوں کو حافظ عبدالوہاب صاحب کو، حافظ محمد یحییٰ کو اور آپ تمام حضرات کو جنہوں نے تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ سب فضیلتوں کے، عظمتوں کے، انعامات کے آپ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں آپ کا انتخاب کیا۔ اس مقدس مہینے میں اپنے گھر بلایا، دن بھر آپ کو روزے کی توفیق دی، رات میں تراویح کے اندر اپنا قرآن سنانے اور سننے کی توفیق دی۔ یہ مال سے نہیں ہوتا، یہ دولت سے نہیں ہوتا، یہ طاقت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بڑے خاندان ہونے سے حاصل نہیں ہوتا، بڑے منصب سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں ان کو یہ اعزازات ملتے ہیں۔ آج آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ آج کا یہ لمحہ، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، فرمایا اس کے لیے بہترین جامع اور کامل جملہ الحمدللہ ہے۔ آپ کہہ دو الحمدللہ، محبت سے کہو الحمدللہ۔ آپ کو اللہ نے اپنی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کو پتا ہے بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف توجہ فرمائیں، ہمارے دلوں میں قرآن کی عزت، قدر و منزلت، یہ زندہ ہونے کی اصل ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کے قریب آنا اس کی اشد ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ایک حرف، اس پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، گویا یہ 3 حرف ہوئے۔ اس پر اللہ رب العزت عام دنوں میں گویا 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی جب تلاوت نماز کے اندر ہو، سنو، غیر نماز میں ہو، ایک ایک حرف پر جواب نہیں۔ ابھی آپ کیسے چیخ رہے ہیں؟ اصل بات کی طرف آئے، ایک ایک حرف پر یاو یوٹی کی منطق لس لس نے گئے، الف لام میم سونے کیا نہیں، 30 تو غیر نماز ہے، یہ تو غیر رمضان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب قرآن پاک پڑھا جائے نماز کے اندر ایک ایک حرف پر 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں کتنی نہیں، ہمارا ظرف کم ہے، ہمارا سوچ کم ہے، ذہن کم ہے، ایک حرف پر غیر نماز میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب قرآن پاک کو نماز میں پڑھا جائے تو ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر جو حروف ہے اس کو جمع کیا گیا ہے کم و بیش 3,30,670 حروف ہے۔ کتنے؟ چلو یاد رکھنے کے لیے 3 لاکھ سے زائد ہے۔ الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے اندر جو حروف ہے اس کی تعداد کتنے ہیں؟ 3 لاکھ سے۔ تو حساب کر سکتے ہو، حساب کر سکتے ہو۔ میں اپنے ان نمازیوں سے کہتا ہوں شکر ادا کرو اللہ کا، آپ نے یکم رمضان سے لے کر آج تک اللہ کا قرآن سنا اور سنایا گیا، ایک ایک حرف پر سنانے پر اور سننے پر اللہ رب العزت نے آپ کو 100 نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ کتنے عظیم نعمت سے نوازا ہے، کہو الحمدللہ۔ اچھا، یہ تو عام دنوں میں اگر کوئی نماز میں پڑھے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو نکالو اپنے کیلکولیٹر ہے، موبائل ہے، حساب کی نکالو، یہ تو غیر رمضان کا میں نے کہا۔ رمضان کی بات ہی تو اور ہے نا، نفل پڑھو گے، شوق نہیں، نفل پڑھو گے، نفل پڑھو گے، فرض کا ثواب اللہ دے گا۔ فرض پڑھو گے، فرض پڑھو گے، فرض پڑھو گے، ہاں ان سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، معاشرے سے کہتا ہوں، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، یہاں بے نمازیوں سے کہتا ہوں، ایک فرض رمضان میں پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں، غیر نماز میں قرآن کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، غیر رمضان کے اندر، نماز کے اندر اللہ رب العزت قرآن کے ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہی اللہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر رمضان کے اندر ایک ایک حرف پر، نماز کے اندر ایک حرف پر اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب حساب کرو، کر سکتے ہو، صرف تراویح کے اندر ہم اور آپ نے کتنا ثواب کمایا؟ اس لیے تو فرماتے ہیں نا، ان اللہ یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ اللہ جب دینے پر آتا ہے، کچھ دن ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں، مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے، فرماتے ہیں ہم تعالیٰ اس میں عبادت کرو گے بغیر حساب کتاب کے تمہیں عطا کروں گا۔ قاری صاحب نے ابھی آخری رکعت میں 20ویں رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ کون سی سورت پڑھی؟ کون سی سورت پڑھی؟ سورہ ناس پر پھر رکوع کیا؟ سورہ ناس پر رکوع کیا؟ قاری صاحب آپ نے رکوع کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ من الجنۃ والناس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مجھے اور آپ کو پیغام دیا، قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن ختم، قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ من الجنۃ والناس،
کچھ ساعتوں کے لیے حافظ صاحب رک گئے اور پھر یکدم الف لام میم مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ بس اب یہاں ختم ہو کر قرآن کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر ہمیشہ پڑھنا ہے، زندگی بھر پڑھنا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا، غیر رمضان میں بھی پڑھنا ہے، اپنا تعلق قرآن سے پیدا کرنا ہے۔ سب سے وفادار کتاب قرآن ہے، سب سے وفادار۔ تو قرآن سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے جی؟ رمضان کے بعد جو تعلیم بالغان مغرب سے عشاء کا وقت ہے اس میں وقت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ عاشق قرآن بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بنیں گے نا انشاءاللہ۔ قرآن سے عشق کریں گے یا نہیں؟ تو جب عشق کریں گے تو کچھ سننا بھی چاہیے گا۔ عاشق قرآن جیسے میں نے جمعے میں ذکر کیا یاد تھے، اس پر مزید کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں۔ عاشق قرآن صحابہ اکرام تھے۔ عاشق قرآن کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ سب سے بڑے عاشق قرآن صحابہ اکرام۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، توجہ، ایک سفر پر تھے، رات کا وقت ہوا، پڑاؤ ڈالا، لشکر ہے، افراد ہے، خطرہ ہے کوئی حملہ نہ کرے۔ جیسے تبلیغی اجتماع ہوتا ہے نا، پیرا دیا جاتا نہیں دیا جاتا؟ پیرا دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پیرا کہاں سے آ گیا؟ پیرا ہے، ہر چیز ہے جی، صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا ہے۔ تو پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہے، پہرے کی ضرورت ہے، کوئی حملہ نہ کرے۔ دو صحابہ مقرر ہوئے، توجہ ہے، دو صحابہ سے کہا آپ کی ذمہ داری ہے رات بھر آپ نے پہرا دینا ہے، باقی آرام کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ دو صحابہ آئے پہاڑ کی چوٹی پر، پہرا دے رہے ہیں، اونچی جگہ ہے، کوئی آئے حملے کے لیے، خطرہ ہو تو پہلے سے پتہ چلے۔ اب جب دونوں وہاں آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر آپس میں کہنے لگے دونوں جاگیں گے تو دونوں تک جائیں گے، پھر دونوں کو نیند آ جائے گی، اس لیے آدھی رات آپ آرام کریں، آدھی رات تک میں پہرا دیتا ہوں، پھر آپ اڑ جائیں گے، باقی رات آپ پہرا دیں گے، میں سو جاؤں گا، دونوں آرام بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مقرر ہوئے، ایک چوٹی پر آئے پہاڑ کے، کچھ دیر بیٹھے رہے، سوچا کیا اس طرح بیٹھے رہوں گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے چلو 2 رکعت نفل نماز شروع کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے، کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن۔ سورہ کہف کی تلاوت شروع فرمائی، ادھر سے دشمن آیا، دیکھا مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، آرام کر رہے ہیں، اور ایک حفاظت کے لیے پہرے کے لیے کھڑا ہے، ادھر اسی تیر اور نیزہ مارا، ایک نیزہ لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، خون نکل رہا ہے۔ اب خیال کیا کہ اگر اسی طرح کھڑا رہوں گا تو خون بہہ جائے گا، بے ہوشی ہو جائے گی۔ نماز کو تھوڑا، اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف کو ختم کرنے پر نماز نہ ختم کرتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ خون جسم سے زیادہ چلا جائے گا، غنودگی ہو جائے گی، بے ہوشی ہو جائے گی، جو فرض منصبی ہے وہ فرض منصبی ادا نہیں ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے نماز کو تھوڑا، سورہ کہف کو ختم کیے بغیر آپ کو جگایا، وگرنہ میں سورہ کہف کو ختم کرنے سے پہلے نماز کو نہ توڑتا، نہ چھوڑتا۔
امام عاصم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، قرآن مجید کا بہترین اللہ نے ان کو بلغہ عطا کیا، جیسے ابھی قاری صاحب نے قرآن سنایا، ایسے ہی قرآن کے علوم کے وہ امام تھے، قرات کے وہ امام تھے۔ جب قرآن کا درس دیتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو مجلس میں یوں خوشبو مہک جاتی۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کون سی الائچی آپ ڈالتے ہیں، کون سی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں؟ اچھا ہو جاؤ، کوئی الائچی میں نہیں کہہ رہا، کوئی خوشبو۔ شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، کہا نہیں استاد جی بتانا پڑے گا۔ جب انتہائی مجبور کیا تو پھر کہا شاگردو سنو، جب آپ مجبور کرتے ہو کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی الائچی نہیں ہے۔ رات کو سویا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا اے عاصم لاؤ اپنا لب، اپنا منہ مبارک، میں اس کا بوسہ دیتا ہوں۔ اور جب سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبوں کا بوسہ دیا ہے، اس وقت سے یہ خوشبو جاری ہو گئی۔ تو حدیث میں بھی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لبوں کے بوسے فرشتے لیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جو قرآن پڑھتے ہیں نہ صرف ان کے ہاں فرشتے آتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کے پاس قریب ہوتے ہیں فرشتے، یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ فرشتے ان پڑھنے والوں کے لبوں کے وہ بوسے لیتے ہیں۔ فرشتوں میں سوائے حضرت جبریل امین کے باقی کسی بھی فرشتے کو قرآن پڑھنے پر قدرت حاصل نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ان تمام فرشتوں میں جو اللہ نے قرآن پڑھنے کی طاقت اور قدرت دی ہے وہ حضرت جبریل امین ہے، اور حضرت جبریل امین فرشتوں کے امام ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے، وہ سردار فرشتہ ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام پر اللہ کے پیغامات اور وحی لائے ہیں۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر حضرت جبریل امین ان کے پاس 50 سے زائد مرتبہ نہیں ہے۔ کام کی بات ہے، سنے گا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں باقی سب کے پاس حضرت جبریل امین آئے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد پہنچی ہے 50 تک۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور مقام آپ دیکھیے، ان کے پاس 50 نہیں 450 مرتبہ آئے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر میرے اور آپ کی نبی کی کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، اس 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہیں 50 مرتبہ نہیں، 450 مرتبہ نہیں، 2000 مرتبہ نہیں، حضرت جبریل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہیں اس 23 سالہ عرصے میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اللہ کا قرآن لایا ہے، کبھی پوری سورت لائے ہیں، کبھی کچھ آیت لائے ہیں، کبھی کچھ رکوعات لے کر آئے ہیں، اس کی تعداد پہنچتی ہے 24,000 تک۔ اور رمضان میں تو ہر رات آتے تھے، رمضان میں ہر رات آتے تھے مسجد نبوی کے شہر میں، نبیوں کے امام الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے امام حضرت جبریل امین دونوں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا نظارہ تھا وہ کیا منظر تھا۔ حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے اور حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے۔
ہوتا تھا، ایک نظارہ ہوتا تھا. اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا جو آخری سال تھا، اس رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین نے 2 مرتبہ ایک دوسرے کو قرآن سنایا. قرآن سے عشق کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے. پکی بات ہے. حضرت قاری فتح محمد صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، قاری فتح محمد صاحب قرآن کے بہت بڑے قاری گزرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. نابینا تھے. کیا تھے؟ نابینا تھے. اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن زندہ معجزہ ہے. بیناؤں کی تعداد تو بے شمار ہے، لیکن نابیناؤں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں. آپ کو دنیا میں ایسے نابینا ملیں گے، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں، ہزاروں ملیں گے دنیا کے اندر جو آنکھوں سے نابینا ہے پر سینے میں قرآن محفوظ ہے. ہمارے اس مدرسے میں بھی ایک نابینا، اس سال انہوں نے، اس بچے نے ایک جگہ جا کر اللہ کا قرآن سنا ہے ایک تراویح کے اندر. کہو سبحان اللہ. نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا. اس سال ان کا ختم ہوا، وہ جا کر کہیں قرآن سنا تراویح کے اندر. نابینا ہے آنکھوں سے. قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ نابینا تھے. عمرے کے لیے جاتے تھے، شاگردوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور جب طواف کرتے تھے، طواف کا آغاز کرتے تھے تو قرآن کا آغاز کرتے تھے. ادھر 5-10 شاگرد ہے اور ادھر 5-10 شاگرد ہے، بیچ میں استاد ہے. یوں طواف کر رہے ہیں، یہ بھی سنا رہے ہیں، یہ بھی سنا رہے ہیں. ادھر طواف کرتے، اس وقت تک طواف جاری ہوتا جب تک قرآن پاک ختم نہ ہوتا. الف لام میم سے طواف کا آغاز کرتے، والناس پر جا کر طواف کا اختتام کرتے. ادھر طواف بھی پورا ہو جاتا، ادھر قرآن بھی پورا ہو جاتا. یہ 10-15 اس طرف، یہ 10-15 اس طرف، یہ بھی قرآن سناتے، یہ بھی قرآن سناتے اور خود قرآن سنتے اور یوں طواف کرتے. ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا کے. ان کا معمول تھا جو ان کے پاس آتے تھے ان سے کہتے تھے قرآن سناؤ. ایک دفعہ کمشنر صاحب آئے، آج جی آپ آئے ہو قرآن سنانا پڑے گا. کہا قرآن تو نہیں آتا مجھے. کہا سورہ اخلاص سنانا پڑے گا. ویسے بولا قابل نہیں ہو، پورا سورہ اخلاص سنا ان سے. ایک عالم آئے، حافظ قرآن تھے. کہا کہ قرآن یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کہا استاد جی قرآن تو یاد ہے، لیکن کہیں کہیں یہ جب آیت ختم ہوتا ہے نا، آیت کا جو آخر ہے جب ختم کرتا ہوں یہاں غلطی ہو جاتی ہے، تشبیہ اور مشابہات لگ جاتا ہے، تھوڑا سا یہاں مسئلہ ہے. اچھا بیٹھ جاؤ. الحمد سے شروع کیا، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن میں جتنی آیت ہے 6000 سے زائد، ہر آیت کا آخری ٹکڑا الحمد سے شروع کیا والناس تک ختم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کیا اور آخر تک پہنچی. ہر آیت کا آخری لفظ ابتدا سے شروع کیا آخر تک پہنچایا. ایسے حافظ قرآن. قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے عشق کریں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. جی جن کا ناظر قرآن ٹھیک نہیں ہے، میری درخواست ہے ان سے سب سے پہلے وہ اپنا ناظر قرآن ٹھیک کریں. اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی، گرے اسپنش ہوا، تو بھی وہ شرم نہ کرے، اس عمر میں قرآن سیکھنا شروع کرو گے، ورنہ تو سب رہے. موت آ گئی تو قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن والوں میں ہمیں اٹھائے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. اور کتنے نمازیوں نے گزشتہ ان 10 12 13 سالوں میں اپنا ناظر قرآن ٹھیک کیا. جن کا ناظر قرآن ٹھیک تھا انہوں نے ترجمہ قرآن کے ساتھ اپنی تکمیل فرمائی.
کتنے نمازی ایسے ہیں جنہوں نے الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ تو سب سے پہلے وہ جن کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک یہ وقت اپنا فارغ کرے۔ کیا خیال ہے؟ کون کون ایسے ہیں کہ جو مغرب سے عشاء کا ٹائم دیں گے؟ دو گے؟ جن کا ناظرہ ٹھیک ہے وہ ترجمہ قرآن کے لیے اپنے آپ کو، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، رب کے کیا احکامات ہیں، ہمیں پتہ تو چلے۔ قرآن تو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، قرآن تو نور ہے، اجالوں کا سبق دیتا ہے، قرآن تو روشنی ہے، زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، قرآن تو ہدایت ہے، زندگی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، نجات کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ ہم سب قرآن کی طرف آئے۔ اب قرآن سے ڈر گئے تو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ سب کی بات ہے، دن کا آغاز کس سے کریں گے؟ دن کا آغاز کس سے کریں گے؟ یہ گزشتہ ہفتے میں نے قرآن کی ساری صورتیں فضیلتوں والی ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ آیتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کریں گے، اس کا معمول بنائیں گے۔ پکی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرا حسین کا دعا کریں۔